مولا علی گھر میں داخل ہوتے ہیں، آقا زادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دیکھتے ہیں بی بی بیمار ہیں اور بستر پر لیٹی ہوئی ہیں۔ مولا فرماتے کہ سیدہ زندگی گزر گئی، آپ نے علی سے کچھ مانگا نہیں۔ شوہر کا بھی دل ہوتا ہے کہ بیوی کبھی کوئی خواہش کرے اور شوہر اس کے لیے فراہم کرے۔ بی بی فرماتے یا علی، اس کی وجہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو بابا نے کہا تھا کہ زہرا باپ کی سفارش اور وصیت کو یاد رکھنا، علی سے کبھی کچھ ایسا مت مانگنا کہ اس شوہر کے پاس دینے کے لیے نہ ہو اور بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ کہ علی اسی لیے میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، ہو سکتا ہے مانگوں اور آپ مجھے نہ دے سکیں۔ فرمایا زہرا پھر بھی میرا دل ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں مجھے خوشی دینے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا آج اگر آپ اصرار کر ہی رہے ہیں تو بیمار ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ انار کھاؤں۔ مولا گھر سے باہر نکلتے ہیں خوشی کے عالم میں کہ سیدہ نے آج پہلی مرتبہ کوئی خواہش کی ہے۔ بازار میں جاتے کہ قمبر دیکھ کر آؤ، انار کہاں ملتے ہیں؟ قمبر دیکھ کر آئے کہ مولا انار کا موسم نہیں ہے۔ بازار میں گئے، انار ختم کا، پوچھو شاید کسی کے پاس انار ہوں۔ جب پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا ایک یہودی ہے جس کے کسی نے کہا یہ اسٹور کر کے رکھتا ہے۔ مولا خود اس کے در پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، یہودی باہر آتا ہے کہ آج اس نے مجھ سے سوال کیا جس نے زندگی میں کبھی کچھ مانگا نہیں، میں نے سنا ہے تیرے پاس انار ہے، اگر ہو سکے میرے مریض کے لیے انار مجھے دے دو۔ یہودی نے کہا یہ میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھے ہیں۔ امام نے کہا جتنی قیمت کہوگے ادا کر دوں گا، لیکن آج علی کو دے دو۔ اس نے کہا مولا میں آپ کو جواب دے نہیں سکتا۔ فوراً گیا، وہ انار لایا اور مولا علی کی خدمت میں پیش کیا۔ انار 2 درہم کا تھا، علی نے اس کے ہاتھ پہ 4 درہم رکھے، لیکن یہودی تھا پر منصف تھا، انصاف کرنے والا تھا۔ اس نے کہا یا علی قیمت 2 درہم ہے تو 2 درہم لوں گا۔ یعنی اس کے دل تھا تو یہودی پر دل میں فکر الہی بس رہی تھی۔ آج اگر کسی چیز کی قلت ہو جائے تو ہم کتنی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں، لیکن فکر شیطانی دل میں پنپ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں علی 2 درہم ہے تو 2 لوں گا، کیا ہوا کسی کے پاس نہیں ہے، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ امام نے 2 درہم اور اس کے ہاتھ پہ رکھے کہ یہ 2 درہم انار کے ہیں اور یہ 2 درہم سیدہ کی طرف سے تمہارے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں۔ مولا انار لے کر واپس آتے ہیں۔ اب دیکھیے خدا دیکھنا چاہتا ہے اس کے دل میں کس چیز نے گھر بنا دیا ہے۔ جو ایک مرتبہ خیرات دیتا ہے دوسری مرتبہ دینے پہ سوچتا نہیں ہے، جو ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے دوسری مرتبہ پڑھنے پہ سوچتا نہیں ہے، جو ایک مرتبہ نیکی کا کام کرتا ہے اب جب نیکی اس کے دل میں گھر بنا لیتی ہے دوبارہ اس نیکی کرنے میں وہ سوچتا نہیں ہے۔ مولا راستے سے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کسی خرابے سے کسی فقیر کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کوئی جو مجھے کچھ کھلا دے۔ ہو سکتا تھا علی آواز کو سنتے اور آگے نہ بڑھتے، کیونکہ علی کے دل میں خیرات خدا نے گھر بنا لیا تھا، علی کے دل میں اطاعت خدا نے گھر بنا لیا تھا۔ مولا فوراً اس خرابے میں جاتے ہیں اور فقیر آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا۔ امام فرماتے بتاؤ تیرے لیے کیا لاؤں؟ کھانا لاؤں، کھجوریں لاؤں اور روٹی لاؤں؟ کیا دل ہے تیرا آج کھانے کا؟ عجیب امتحان علی ہے، فقیر دیکھ نہیں رہا، آنکھوں سے نابینا ہے، کہتا یا علی دل کر رہا ہے کہ انار کھاؤں۔ امتحان دیکھیے خدا کیسے بندوں سے امتحان لیتا ہے، وہ چیک کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مومن میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، تمہاری جان کے ذریعے سے، تمہارے مال کے ذریعے سے، تمہاری اولاد کے ذریعے سے، تمہارے انفس کے ذریعے سے۔ اب خدا دیکھنا چاہتا تھا علی کے دل میں کس کی زیادہ محبت ہے، سیدہ کی محبت زیادہ ہے یا نور الہی کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ کی، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے یہ جو فقیر تم سے کچھ مانگنے آتا ہے آواز آتی ہے فقیر نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہے کوئی جو مجھ سے تجارت کرے، ہے کوئی جو میری راہ میں کچھ دے، ہے کوئی جو اپنے رب کی مدد کرے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ہاں انار تو ہے، لیکن دیکھیے اب نابینا تھا نا، علی کہہ سکتے تھے انار کا موسم نہیں ہے، دیکھ تو نہیں رہا تھا نا، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے،
اور نابینا بولے دیکھ تو نہیں رہا، مولا کہہ سکتے تھے انار کا موسم نہیں ہے، کوئی اور چیز تمہارے لیے لاؤں، لیکن یہ علی ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، یہ نام کا صدیق نہیں ہے، یہ کام کا صدیق ہے، یہ حقیقی صدیق ہے۔ امام نے فرمایا کہ انار تو ہے لیکن ایک مسئلہ ہے، میرا بھی ایک مریض ہے جس نے انار کی خواہش کی ہے، تو نے بھی انار کی خواہش کی ہے، تو ایک کام کرتے ہیں انار کے 2 حصے کرتے ہیں، آدھا تجھے دیتا ہوں، آدھا اپنے مریض کے لیے لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے انار کو کھولا، اپنے ہاتھوں سے دانہ دانہ کیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے فقیر کے منہ میں دانہ دانہ دیا، فقیر نے کھایا۔ امام نے کہا اب رخصت ہے، میں جا سکتا ہوں؟ کہا علی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا؟ کہا ہو سکتا ہے وہ دوسرا آدھا بھی مجھے دے دیجئے۔ دیکھیے امتحان خدا کیسے لیتا ہے۔ وہ سیدہ جس نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، پہلی مرتبہ کوئی خواہش کیا ہے اور بڑی مشکل سے علی کو ایک انار ملا، معجزہ کرتے تو کئی انار آ جاتے ہیں لیکن وہ بھی ہماری طرح عام زندگی گزارتے تھے، ایک انار ملا ہے۔ اب خدا امتحان دے رہا ہے کہ علی فقیر کو دیتے ہیں، ایک طرف بیوی کی محبت ہے، ایک طرف خدا کی محبت ہے، ایک طرف پیغام الہی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر دوسرا آدھا بھی مانگا ہے تو علی تجھے کھلا دیتے ہیں۔ مولا نے وہ آدھا بھی کھلا دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اس کا حساب، پھر اس کا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پھر خدا ایک ایسے ذریعے سے اس کا راستہ بنا دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کہاں کہاں سے انسان کی مدد کرتا ہے۔ اب پورے راستے علی یہ سوچ رہے ہیں، سیدہ پوچھیں گی علی انار لائے کہ نہیں لائے، اور کیا کہوں گا انار ملا تو تھا لیکن میں نے کسے دے دیا؟ فقیر کو کھلا دیا۔ اب دیکھیے عام عورت ہوتی تو وہ شوہر سے لڑتی، کہتی فقیر سے مجھ سے زیادہ پیار تھا، بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے اور تمہیں راستے والوں کی فکر ہے، تمہیں باہر والوں کی فکر ہے، لیکن علی کو بھی پتا تھا یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے۔